نمبر 1835 1835۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بے حد و بے شمار ہیں۔ آپ کے خصائص، آپ کے خصوصی اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب استراحت فرماتے، آرام فرماتے، آپ سوتے تو چشم مبارک یعنی آپ کی مبارک آنکھیں تو سوتی مگر دل بیدار رہتا۔ اس خصوصیت مصطفیٰ کو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا، اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد صحیح مسلم شریف میں ہے، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اور اس لیے یاد رکھیے انبیاء کا سونا ناقص وضو نہیں۔ ہم سوتے ہیں ہم بے وضو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ جب سوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس حال میں ہوں، مگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سونا ناقص وضو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی اے ابو القاسم ہم آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دیا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا یہودیوں سے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ سے عہد لیا تھا۔ یہود بولے جو بھی ہم کہیں اس پر اللہ کا ذمہ ہے، ہمیں نبی کی علامت بتا دیں، کسی بھی نبی کی پہچان علامت۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل شریف بیدار ہے، فرشتوں نے آ کے کچھ اس طرح کا کلام کیا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی آخری نبی، آپ اول نبی بھی ہیں، پیارے نبی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمع ہی نہیں لی، انگڑائی نہیں لی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اس فضیلت میں مشترک ہیں۔ یاد رکھیے کہ جماہی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور انبیاء شیطان کے تسلط سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے۔ جو چھینک آتی ہے اس پر ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، اور بہتر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، اس سے بھی اچھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہیں، اور اس کا جواب دینا یاد رکھیے واجب ہے، فوراً بلا تاخیر، جو سنے فوراً کہے یرحمک اللہ۔ تو چھینک اللہ کو پسند ہے، جماہی ناپسند ہے۔ اب بعض لوگ وہ جب جماہی لیتے ہیں تو عجیب عجیب آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت علماء نے ہمیں یہ بتائی، جماہی میں جب آدمی منہ کھولتا ہے نا تو شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے اس کے، اور جو آواز نکلتی ہے عجیب و غریب یہ ہے شیطان کا قہقہا، اور جماہی کے دوران جو رطوبت نکلتی ہے یہ ہے شیطان کا تھوک۔ اب جماہی سے کیسے رکیں؟ یہ اوپر والے دانتوں سے نچلے ہونٹوں کو دبا لیں، اس سے انشاءاللہ جماہی رک جائے گی، اور منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں، اور یہ تصور کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، انبیاء کو جماہی نہیں آتی تو بھی فوراً جماہی رک جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا قد مبارک مائل بدرازی، مگر جب ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو آپ سب میں بلند نظر آتے. سبحان اللہ. یہ آپ کے مقدس اوصاف میں سے. قد مبارک تو آپ کا درمیانہ مائل بعد درازی تھا، مگر جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نظر آتے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے نہ پست قد بلکہ درمیانی قد والے تھے. آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا. جب چلتے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت نہ پس قد بلکہ میانہ قد تھے. بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا، یعنی چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے حضور کا مثل یعنی آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. کو ہوتا تو مولا مشکل کشا دیکھتے، ہے ہی نہیں کوئی آپ جیسا. اعلی حضرت شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. یعنی اے آقا آپ کا سراپا گویا رحمت کی ڈالی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کی بنا پر آپ کے وجود مسعود سے ڈالی ہے ساری کائنات پر. اللہ کی جو رحمت نظر آتی وہ آپ کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے، اور آپ ہی کی ذات پاک ہے جو دونوں جہانوں کے لیے مجسم رحمت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ اور خصائص مبارکہ میں یہ بھی ہے آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. ہاں، شہد کی مکھی تو حاضر ہوتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا تو شہد کیسے بناتی؟ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا تو شہد کی مکھی نے عرض کی حضور تو سب آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے. میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم چھتے سے گھر کی طرف، جب ہم باغ سے چمن سے چھتے کی طرف گھر کی طرف آتی ہیں تو کڑوے کسیلے جو رس لے کر آتی ہیں پھر آپ پر درود پڑتی ہیں تو آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے وہ میٹھا میٹھا شہد بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں. جانوروں کی بولی، اللہ اکبر. آپ تو فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ایک پہاڑ کی محبت میرے نبی پر پوشیدہ نہیں، آپ کی میری کیا پوشیدہ ہوگی. انہیں معلوم ہے کون میرا امتی کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے کتنا فالو کرتا ہے، میرے ارشادات پر کتنا عمل کرتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ دوسری مکھی جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جو پھوڑے پھنسیوں پر گندگی کر بیٹھتی ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، کبھی کھٹمل نے نہیں کاٹا، کبھی آپ کے مبارک کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑی. کیوں کہ مکھیاں جوئیں یہ گندگی اور بدبو کی وجہ سے ہوتی، اور میرے نبی تو ہر طرح کے اس طرح کے معاملات سے پاک ہیں، اور آپ کا بدن اطہر خوشبودار ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جب میرے نبی، میرے آقا، میرے شفیع، میرے وارث، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو فرشتے آپ کے پیچھے چلتے تھے بغرض حفاظت. یہاں تو باڈی گارڈ رکھے جاتے نا، سیکورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرشتے بغرض حفاظت آپ کے پیچھے چلتے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے صحابہ کرام علیہم رضوان سے, تم میرے آگے چلو, میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو. فرشتے خدم, رسول حشم, تمام غلام کرم, وجود و عدم, حدوث و قدم, جہاں میں عیا تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بے شمار ہیں, کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا, وہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا, کما حق ہو, کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرما دے, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے چاہنے والے, ماننے والے ہو جائیں, ان کے ارشادات, ان کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے ہو جائیں. ٹیلی تھون کا سلسلہ 17 دسمبر کو ہو رہا اور ہم سب نے اس میں حصہ لینا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ. جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات, یعنی مدنی منوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے, ملک میں بیرون ملک میں قائم ہے الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ یہ 2700 سے زیادہ چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت, اور 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں اس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. جامعۃ المدینہ للبنات, جس میں مدنی منیاں عالمہ بن رہی ہیں, بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں الحمدللہ علم دین حاصل کر رہی ہیں. اور جامعۃ المدینہ للبنین, جس میں اسلامی بھائیوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں. یہ دونوں ملا کر 526 سے زائد ہیں, کم و بیش 526 الحمدللہ. ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں اور خرچہ کروڑ روپے کا ہے. تو اس کے لیے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کے سلسلے میں ترکیب کی جا رہی ہے, اور ایک یونٹ صرف 10,000 روپے کا. اللہ توفیق دے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے دیں, اور ورنہ کم سے کم ہر گھر سے ایک صدقہ تو دیں, ایک یونٹ تو دیں. وہ جتنے بھی روپے دیں گے صدقہ دیا جا سکتا ہے, مگر ایک یونٹ کی ترکیب تو ہم بنائیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اس کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے, اس کا حکم ہے, اس کے حبیب کا حکم ہے. زکوٰۃ کی صورت میں, فطرے کی صورت میں, پھر صدقات بھی دیں, نفلی صدقات بھی دیں, دین کی مدد بھی کریں. اور جب مدد کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور بھی عطا فرماتا ہے. دیکھیں سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے, قرآن پاک میں جا بجا اس کیا. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہاتھ میں ضیاء صدقات, اس میں تو آیتیں, حدیثیں, حکایتیں, کتنی برکات صدقات کے متعلق ہیں. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا, ان کے لیے دونے ہیں. دونے مینز ڈبل, ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اچھا قرض دیا. اچھا قرض کیا ہے؟ یہ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں, خوش دلی کے ساتھ دیا, اچھی نیت کے ساتھ دیا, مستحقین کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا. تو یہ آپ جو ٹیلی تھون میں 1 یونٹ, 12 یونٹ, 25 یونٹ, 26 یونٹ, جتنے اللہ نے دیا, جو توفیق ہے دیں گے, اوروں سے لیں گے, انشاءاللہ اس کا دونا پائیں گے اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کا کام کرنے کی اور اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.